نے چھٹے امام سے پوچھا مولا رونے کا حق کیا ہے؟ مولا مجھے بتائیں رونے کا حق کیا ہے؟ ایک مرتبہ وہ شخص رونے لگا. ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ رونے کا حق یہ نہیں ہے. اس نے کہا دیکھیں مولا کہ میں اتنا رو رہا ہوں کہ میرا رومال تر ہو گیا. عزاداروں یہ سننا تھا. ایک مرتبہ میرے مولا نے گریا کیا؟ کہا نہیں یہ رونے کا حق نہیں ہے, یہ رونے کا حق نہیں ہے. کہا کیا حق ہے رونے کا؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے گریا کر کے کہا رونے کا یہ حق ہے کہ جس طرح کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پر روتی ہے, ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پر روتی ہے. عزاداروں میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, ہاتھ چھوڑ کے ہدیہ کر رہا ہوں. عزاداروں آپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. خدا کی قسم ابھی آپ روئیں گے, آپ گریا کریں گے, آپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور رونے پر بھی پابندی کیسے ہو؟ عزاداروں حسن اور حسین کی ماں, زینب ام کلثوم کی ماں اس دنیا سے رخصت ہونے جا رہی ہے. عزاداروں آپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. رونے پر پابندی تو سکینہ پر تھی. یہی حق ہے گریے کا. رونے پر پابندی تو سکینہ پر تھی. خدا کی قسم میں نے روایت میں پڑھا کہ جب سکینہ رونا چاہتی تو شمر منہ پہ تماچے مارتا. جب سکینہ رونا چاہتی تو شمر منہ میں تماچے مارتا. ایک مرتبہ وہ سکینہ رو کے کہتی اے بھائی سید سجاد, اے بھائی سید سجاد, شمر سے کہو تماچے مارے تازیانے نہ مارے. تماچے مارے, تماچے مارے, تماچے مارے, کیا منظر تھا وہ, تماچے مارے تازیانے نہ مارے. عزاداروں جب میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا ذرا بتائیے گا وہ کون سی تو ایسی منزلیں تھی کہ جب میرے مولا نے بہت گریہ کیا. کہا وہ پہلی منزل یہ تھی کہ جب مولا نے یہ منظر دیکھا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. عزاداروں آپ نے سن لیا, آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ دیا. عزاداروں یہ جملہ سننے کے بعد اگر کوئی عزادار مر جائے نا وہ کم ہے, کوئی پڑھنے والا مر جائے وہ کم ہے. عزاداروں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کی پسلیاں ٹوٹے. عزاداروں جب کسی کی پسلیاں ٹوٹتی ہیں تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا. لیکن میرا سلام ہو اس سیدہ پر جس کی پسلیاں ٹوٹی, لیکن پسلیاں ٹوٹنے کے بعد بھی ایک مرتبہ سیدہ نے ایک ہاتھ کو اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھا, دوسرے ہاتھ کو دیوار پہ رکھا, ایک مرتبہ صدا بلند کی اللہ اکبر. میں کہوں بی بی کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ بی بی کہیں گی میرے محبوں کو بتا دو میں پسلیاں ٹوٹنے کے بعد نماز سے غافل نہیں ہوتی. میں یہی حق ہے گریے کا, میں نماز سے غافل نہیں ہوتی. عزاداروں ایک مرتبہ مولا نے کہا پہلا وہ منظر تھا کہ جب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی تو علی بہت روئے. اور ایک مرتبہ مولا نے فرمایا دوسرا وہ منظر تھا کہ جب علی نے دیکھا کہ سیدہ کے سرہانے ایک تازیانے کا نشان موجود ہے. سیدہ کے سرہانے تازیانے کا نشان موجود ہے. عزاداروں ایک مرتبہ وہ رات آ گئی جس میں میری بیوی پاک نے مولا علی سے فرمایا یا ابو الحسن آج میری شہادت کی رات ہے, میری شہادت کی رات ہے. پتہ ہے بی بی نے آپ کے لیے کیا کہا جو ابھی تک نہیں روئے؟ پتہ ہے بی بی نے آپ کے لیے کیا کہا, آپ کے لیے کیا کہا, آپ کے لیے کیا کہا؟ بی بی کی وصیت, کہا یا ابو الحسن میرے رونے والوں کو میرا سلام کہہ دینا. یا ابو الحسن رونے والوں کا میرا سلام کہہ دینا. عزاداروں میں جملہ ہدیہ کروں امام بارگاہ حفظ حسین سفارت خانے کے عزاداروں, سیدہ نے آپ کو سلام کہا ہے, سیدہ نے آپ کو سلام کہا ہے. عزاداروں ایک اور وصیت کی یا ابو الحسن جب آپ مجھے دفنا دیں تو میرے دفن ہونے سے پہلے جب نماز جنازہ پڑھی جائے تو اس میں مدینے کے لوگوں کو نہ بلانا, ان مدینے کے لوگوں نے مجھے بہت ستایا ہے. اور عزاداروں یہ کہا کہ رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو دفنانا. عزاداروں اور بھی بہت ساری وصیتیں کی کہ فلاں کو میرے جنازے میں نہا لے دینا. عزاداروں میں آپ کو یہ کہوں آج شب
شہادت جناب سیدہ ہے نا، آج شب شہادت جناب سیدہ ہے۔ عزادارو تاریخ میں 3 ایسے جنازے ہیں کہ جن کو غسل دینے والے بہت روئے۔ تاریخ میں 3 ایسے جنازے ہیں کہ جن کو غسل دینے والے بہت روئے۔ پہلا جنازہ سید الساجدین کا جنازہ، زین العابدین کا جنازہ، کہ ایک مرتبہ کہ جب امام محمد باقر نے اپنے بابا کو غسل دینا چاہا، ایک مرتبہ اپنی بابا کی پشت پر دیکھا، معلوم کیجئے گا، ایک مرتبہ اپنے بابا کی پشت پر دیکھا کہ وہی زنجیروں کا نشان۔ ایک مرتبہ مولا باقر رو کے کہتے اے بابا آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اے بابا آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، آپ کی گردن میں توپ ڈالا گیا۔ عزاداروں مولا باقر بہت روئے۔ عزاداروں تاریخ میں دوسرا جنازہ بھی ہے، تاریخ میں دوسرا جنازہ بھی ہے کہ جس کو غسل دینے والی خاتون بہت روئی۔ عزاداروں روایت میں نے پڑھا کہ ایک مرتبہ جب سکینہ شہید ہو گئی نا، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، خدا آپ کی ان گودیوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کی ان گودوں کو سلامت رکھے، جن کی گودوں میں بچے ہیں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عزاداروں دیکھیے آپ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی بچی یا بچہ بے ہوش ہو جائے نا، اور آپ کو پتہ لگے کہ کسی کی بچی یا بچہ بے ہوش ہو گئے، تو آپ پہلا سوال یہ پوچھیں گے کہ کیا اس کو پانی پلایا ہے، کیا اس کو پانی پلایا ہے؟ عزاداروں کوئی یہ سوال نہیں کرے گا ارے کیا اس کو بے ہوش ہونے سے پہلے تماچا مارا گیا، کیا اس کو بے ہوش ہونے سے پہلے تماچا مارا گیا؟ عزاداروں یہ وہی سکینہ ہے نا کہ جو ہر مجلس میں آتی ہے اور پوچھتی ہے پھوپھی زینب سے، اے پھوپھی زینب یہ اتنے سارے لوگ کون ہیں، یہ اتنے سارے عزادار کون ہیں؟ تو ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بیٹا یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ سکینہ رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں اتنے سارے عزادار اگر کربلا میں ہوتے، آپ نے کیا کیا مجلس قبول ہو گئی، اتنے سارے عزادار کربلا میں ہوتے، پھوپھی اماں سب کچھ ہوتا تھا، 2 چیزیں نہ ہوتی، نہ آپ کے سر سے چادر اترتی، نہ میرے منہ میں تماچے، یہی ہم کے گریے گا، نہ آپ کے سر سے چادر اترتی، نہ میرے منہ پہ تماچے لگتے۔ عزاداروں تاریخ کا وہ دوسرا جنازہ سکینہ کا جنازہ تھا۔ روایات میں جناب زینب کا بھی نام ہے کہ جیسے ہی جناب زینب غسل دینے لگی نا تو ایک مرتبہ پتہ نے سکینہ کو دیکھا اور دیکھا سکینہ کا کرتا لہو لہان ہے۔ عزاداروں حسین کی بیٹی کا کرتا لہو لہان ہے۔ یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا اے بیٹا سجاد یہ بتاؤ اس کرتا اتار کے دفنائیں یا کرتا سمیت دفنائیں؟ عزاداروں یہ سننا تھا۔ سید سجاد نے پھر گریہ کیا اے پھوپھی اماں سکینہ کو کرتے سمیت دفنا دیجئے۔ عزاداروں کائنات کا وہ تیسرا جنازہ تھا، وہ تیسرا جنازہ تھا جو جناب سیدہ کا جنازہ تھا۔ مجھے معاف کیجئے گا 2-4 منٹ اوپر ہو رہے ہیں، عزاداروں مجھے معاف کیجئے گا لیکن آج ماتم کی شب ہے، عزاداروں ماتم کی شب ہے۔ کائنات کا وہ تیسرا جنازہ تھا جو سیدہ کا لاشا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے جناب سیدہ سے کہا اے فاطمہ، کفن سے فرما رہے ہیں، ان کی لاش مبارک سے فرما رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اے فاطمہ ذرا اپنے ہاتھ کو ہٹائیے مجھے غسل دینا ہے۔ عزاداروں ہاتھ کا ہٹنا تھا، علی نے دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں، علی نے دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں، سیدہ کی پسلیاں، اور دوسرا منظر دیکھا تازیانے کا نشان دیکھا۔ اب عزاداروں جب ایک مرتبہ مولا نے غسل و کفن دے دیا تو یہ کہا جناب فضہ سے اے فضہ ذرا جاؤ میرے بچوں کو بلا کر لاؤ۔ عزاداروں ایک مرتبہ بچوں کو بلایا گیا، زینب آئی، ام کلثوم آئی۔ عزاداروں ایک مرتبہ زینب نے گریہ شروع کیا اور کہنے لگی اماں ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے، ہم آپ کو یاد کریں گے۔ عزاداروں ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ امام حسن امام حسین کو بلایا جائے۔ عزاداروں ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسن اور امام حسین کو بلایا گیا، اب عزاداروں مولا حسین
حجرے میں آئے. حجرے میں آنے کے بعد میرے مولا نے کہا اماں مجھے بلا لو, اماں مجھے بلاتی ہو, اماں مجھے بلا لو, اماں مجھے گلے سے لگا لو. عزادارو ایک مرتبہ قبر سیدہ سے دو ہاتھ برآمد ہوئے, قبر سیدہ سے دو ہاتھ برآمد ہوئے اور آواز آئی حسین میری آغوش میں آ جا, حسین میری آغوش میں آ جا. عزادارو یہ منظر دیکھا. ایک مرتبہ جناب جبرائیل مولا علی کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو, حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو. ارے کائنات کے سارے فرشتے گریہ کرتے ہیں کہ حسین کی ماں حسین کو چھوڑ کر جا رہی ہے. عزادارو آخری جملہ آپ نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. ایک مرتبہ مولا علی نے جسم مقدس کو پکڑا, ایک مرتبہ لحد کے قریب پہنچے اور پہنچ کر کہنے لگے اے حبیب خدا اس فاطمہ کو لے لیجئے, جو فاطمہ آپ نے مجھے دی تھی میں ویسی واپس نہیں کر رہا. فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی, فاطمہ کو تماچا مارا گیا, چادر کو اتارا گیا, فاطمہ پر ظلم کیا گیا. ماتم جناب فاطمہ, ماتم حسین.